عالم کسے کہتے ہیں؟ عالم اسے کہتے ہیں جس نے باضابطہ علم دین کو سیکھا اور اس کے بعد آگے سکھانے کے مواقع اس کے لیے موجود ہوں۔ جس نے باضابطہ علم دین سیکھا وہ عالم ہے۔ عوامی زبان میں عرض کرتا ہوں کہ عالم وہ ہے جس کو عالم بھی عالم سمجھے، عالم وہ ہے جس کو علماء بھی عالم سمجھے کہ یہ عالم ہے، تو وہ عالم ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، جس بندے کو دو چار باتیں یاد ہو جاتی ہیں کسی بھی فن کے متعلق تو وہ کیمرے کے آگے آ کے بات کرنا شروع کر دیتا ہے اور مسابقات اتنے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے، کہتا ہے مجھ سے بڑا کوئی دنیا میں عالم ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ بیچارہ کسی مدرسے کے پیچھے سے بھی نہیں گزرا ہوتا۔ مدرسے میں جانا تو بعد کی بات ہے، مدرسے میں پڑھنا تو بعد کی بات ہے، سیکھنا تو بعد کی بات ہے، مدرسے کے پیچھے سے بھی نہیں گزرا، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ اب سوال یہ کہ جب وہ کہہ رہا ہے میں سب سے بڑا عالم ہوں، ہم اس کی تردید کس طرح کریں کہ میں تو عالم نہیں ہے؟ وہ کہ عام میں ہمارے پڑھی لکھی بات ہے، کوئی بھی بندہ کسی فن کے ماہر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس فن کے ماہر اگر اس کو فن کا ماہر مان لیں تو واقعی وہ فن کا ماہر شمار ہوگا۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں انجینئر ہوں، اور مجھ سے بڑا کوئی انجینئر نہیں ہے۔ اب جو دنیا میں انجینئر پائے جاتے ہیں، جو اس کو جانتے ہیں اور اس کے فن سے واقف ہیں، تو اگر وہ اس کی تعریف کرتے کہ واقعی یہ انجینئر ہے، ہم اس کے فن کو مانتے ہیں، اس فن کے اندر اس کا فلاں فلاں کام ہے، اس کی فلاں فلاں نہیں آتا ہے، تو انجینئر کہہ دیں کہ بھائی یہ انجینئر ہے، انجینئر کی انجینئر مان لیں تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی واقعی انجینئر۔ ڈاکٹر وہ ہے جس کو ڈاکٹر بھی کہہ کے یہ ڈاکٹر ہے، جس کو ڈاکٹر ماننے کے لیے تیار نہیں تو وہ عطائی ڈاکٹر تو ہو سکتا ہے، جعلی ڈگری والا، چند دوائیوں کے نام یاد کر کے کلینک کھولنے والا تو ہو سکتا ہے، لیکن ڈاکٹر نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر وہ ہے جس کو ڈاکٹر بھی ڈاکٹر مانے۔ تو عالم کون ہوگا؟ جس کو علماء بھی عالم مانے۔ تو مرزا صاحب ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ میڈیا پر آ کر کہتے ہیں کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ کہتے ہیں اگر آپ باقی عالم ہیں تو آپ بتا دیں کہ آپ کو کون کون سے علماء ایسے ہیں جو عالم مانتے ہیں۔ اگر تو علماء ایسے موجود ہیں جن کو واقعی عوام علماء مانتی ہیں، انہیں کسی مسلک سے غرض نہیں اس وقت، تو کس مسلک کے ہیں، کس مسلک کے بھی ہوں، اگر وہ واقعی آپ کو عالم مانتے ہیں، کہتے کہ بھی آپ عالم ہیں تو ہم آپ کو عالم مان لیں گے۔ کسی مسلک کے بندہ بھی آپ کو عالم ماننے کو تیار نہیں ہے اور مدرسے میں آپ گئے نہیں ہیں، پھر بتائیں کیا معاملہ ہوگا؟ بندے کے علم کا پتہ چلتا ہے یا تو اپنے استادوں کو دیکھ کر یا شاگردوں کو دیکھ کر۔ ایک بندہ ہے، اس نے علم حاصل کیا ہے، پتہ ہے کہ بھائی فلاں ادارے سے کیا ہے، اس کے استاد فلاں فلاں ہیں، تو اگر آپ عالم ہیں تو آپ بتا دیں آپ کے استاد کون سے ہیں۔ علماء کے استاد تو ہیں، ہم سب بیٹھے ہیں، ہم سب بتا سکتے ہیں کہ ہمارے استاد فلاں فلاں ہیں، تو اگر آپ عالم ہیں تو بتائیں آپ کے استاد کون سے ہیں۔ عالم دین کی پہچان یا اپنے استادوں سے ہوتی ہے یا اپنے شاگردوں سے ہوتی ہے۔ استاد کون سے ہیں وہ بتا دیں، کوئی پتہ نہیں۔ اچھا آپ کے شاگرد کون سے؟ اگر آپ بڑے عالم ہیں، آپ کے نیچے چھوٹے عالم بھی تیار ہوتے ہوں گے نا۔ آپ نے کوئی مدرسہ بنایا ہے، آپ نے کوئی ایسا دینی ادارہ کھولا ہے جہاں آپ بیٹھ کر لوگوں کو بخاری شریف پڑھاتے ہوں، مسلم شریف پڑھاتے ہوں، ترمذی شریف پڑھاتے ہوں؟ ہاں جی، آپ بتا دیں۔ یا آپ نے کوئی کسی حدیث کی کتاب کی شرح لکھی ہے؟ عالم تو وہ ہوتا ہے کہ جس کو دنیا عالم مانے، نہ تو آپ کو علماء عالم ماننے کو تیار ہیں، نہ آپ کے ایسے اساتذہ موجود ہیں
جو کہے واقعی بھئی یہ ہمارا قابل فخر شاگرد ہے، واقعی اس کا علم بہت معتبر ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ شاگردوں میں بھی ایسے علماء نہیں ہیں جو کوئی دنیا علماء مانتی ہو اور وہ کہیں کہ واقعی بھئی یہ ہمارا استاد ہے، اس سے ہم نے علم حاصل کیا، ہم نے بخاری شریف سے پڑھی ہے۔ ذاتی طور پر ان کا حال یہ ہے کہ نازلہ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے۔ یہ بات ہم سب نے سنی اور دیکھی بھی ہوئی ہے، ان کی ویڈیو عام چلتی ہیں کہ نازلہ قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں تو بڑی خوش غلطیاں کرتے ہیں۔ اب اس کے لیے انہیں کہا جاتا ہے کہ جی آپ تو نازلہ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، نازلہ قرآن پاک پڑھنے میں آپ غلطیاں کرتے ہیں، اور جواب میں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیا ہوا، قرآن پڑھنے میں غلطی تو امام کعبہ سے بھی ہوتی ہے، قرآن پڑھنے میں غلطی تو مجھے تک اسماعیلی صاحب سے بھی ہوئی ہے، تو لہٰذا مجھ سے بھی تو کیا ہوا۔ امام کعبہ سے غلطی اگر پڑھتے ہوئے اس کو سہو ہو گیا، بھول گئے، وہ تو غلطی کس وجہ سے ہوئی ہے۔ اور ہر شیخ مفتقی اسماعیلی صاحب نے کسی جہان میں کوئی آیت پڑھی ہے، ان کو پڑھتے ہوئے کسی آیت میں سہو ہو گیا تو انہوں نے غلط پڑھ دی یا بھول گئے، تو الحمدللہ دنیا جانتی کو کون پڑھنا آتا ہے، لیکن آپ کی غلطیاں ہیں وہ اس وجہ سے نہیں ہیں۔ ہر شیخ مفتقی اسماعیلی صاحب دہاں برکاتہ ایسے نہیں ہیں کہ وہ دیکھ کر پڑھے ان کو پڑھنا نہ آئے، شیخ عبدالرحمن صاحب ایسے نہیں ہیں کہ وہ دیکھ کر پڑھے ان کو پڑھنا نہ آئے۔ تو اپنے عیوب کو چھپانے کے لیے علماء کی بیانات میں ایسے چھوٹے چھوٹے ویڈیو بھی لے آتا ہے، دیکھو امام کعبہ نے قرآن غلط پڑھا، دیکھو فلانے اعلیٰ نے قرآن غلط پڑھا۔ ہم کہتے ہیں بات تو اٹھائے نہیں، آپ وہ ہیں کہ جن کو ویسے باقاعدہ قرآن کو پڑھنا نہیں آتا، غلطی لگ جانا صاف ہو جانا ایک الگ چیز ہے، نازلہ پڑھنا نہیں آتا۔ جس بندے کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا اس بندے کو قرآن پاک کی سمجھ ہوگی قرآن پاک میں ہے کیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے۔ اگر قرآن پاک کو ہم نے سمجھنا ہے، اس کی سمجھنے کے لیے پہلا اصول یہ ہے کہ قرآن پاک کی بعض آیتیں ہی قرآن پاک کی تشریح کرتی ہیں۔ ایک آیت قرآن پاک کی ایک جگہ پر مختصر ہے، دوسری جگہ پر وہی بات تفصیلاً بیان ہوئی ہے، ایک آیت نے دوسری آیت کی تفصیل کر دی۔ ہم نے اگر قرآن پاک کو سمجھنا ہے تو ہم قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے جس موضوع سے متعلق بات پڑھ رہے ہیں اسی موضوع سے متعلق اگر دیگر آیات ہیں تو ان کو سامنے رکھیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر ہم نے قرآن کریم کو سمجھنا ہے کیونکہ اترا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی قصد پر ہے، تو قرآن ہم نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، اس کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیے، تو معنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ ہم نے اس قرآن پاک کو آپ پر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی تشریح و تفسیر کریں۔ مرزا صاحب کا کیا مسئلہ؟ مرزا صاحب قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس کا معنی خود بیان کرتے ہیں، اگر اس کا معنی حدیث پاک میں ہے اس کو لیتے ہی نہیں، یہ ہمارا ان سے اختلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر قرآن کریم کے الفاظ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لیے اس کا معنی بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معنی آپ کو بیان نہ کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پورے کے پورے دین کو محفوظ کرنے والے صحابہ کرام ہیں۔ قرآن کریم کی آیت کا اگر کوئی مطلب صحابہ کرام نے بیان کیا اور مطلب انہوں نے لوگوں کے سامنے بتایا ہے تو وہ مطلب وہ تو ہوگا۔ یہ جو سب آیت پڑھتے ہیں اگر اس آیت کا معنی صحابی نے بیان کیا اس کو لیتے نہیں ہیں، یہ ہمارا ان سے اختلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں ظاہر بات ہے جو شخصیات حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھیں اور انہوں نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قرآن پاک کے الفاظ اور معنی سمجھا ہے اور ان کی تفسیر مقبول ہوگی، لیکن میرے صاحب اس بات کو نہیں کرتے۔ اب اگلی بات ہے، ہم کہتے ہیں کہ دیکھو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تشریف لے گئے تو اپنے بعد صحابہ کرام کو چھوڑ گئے کہ بھئی میرے بعد صحابہ ہیں، یہ تمہاری دینی رہنمائی فرمائیں گے۔ مرزا صاحب نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت صحابہ کرام کی شخصیات کو مجموع کرنا ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔
جبکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میرے پاس صحابہ کرام کو برا بھلا نہیں کہنا. فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. اور فرمایا فقط ومن اعداهم فقط اعدانی. جس نے صحابہ کرام کو تکلیف دی اس نے ان کو نہیں دی، اس نے مجھے دی. اب صحابہ کرام کی ذات ہے، لیکن صاحب کا پسندیدہ مشورہ ہے کہ وہ صحابہ کرام پر مزے لے کر تنقید کرتے ہیں. ہم اس موضوع پر بعد میں بات کرتے ہیں. اور عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد امت کو صحابہ کرام کے سپرد کر کے گئے. حضرت عباس بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے، ترمذی شریف میں اور دیگر کتب میں موجود ہے. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے اور صحابہ کرام کو عباس نصیحت فرمائے تو صحابہ کرام رونے لگے. تو فرمایا لگتا ہے کہ یہ کوئی الوداعی باتیں ہیں، حضور آپ ہمیں مزید بھی نصیحت فرمائیے. تو آپ نے فرمایا کہ میرے بعد جو بندہ زندہ رہے گا اختلافات دیکھے گا، اختلافات ہوں گے، لوگوں میں آپس میں پریشانی بن جائیں گے. صحابہ کرام نے کچھ ایسے موقع پر آپ ہمیں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. ایسے موقع پر میری سنت کو پکڑ لینا، خلفاء راشدین کی سنت کو لے لینا. اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ خلفاء راشدین کو جوڑ گئے. دوسری بات کیا فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، معروف ہو گیا نا. فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور تم 73 فرقوں میں بٹ جاؤ گے. اور فرمایا ایک جماعت ہے جو نجات پانے والی ہے. صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون سی؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. اب آپ نے اپنے ساتھ اپنے صحابہ کو جوڑا اور امت کو بتایا کہ میری بات میرے دین کے رہنما، میرے دین کے ترجمان صحابہ کرام ہیں. تو میرے ساتھ صحابہ کرام نے تنقید کرنا اپنا پتہ نہیں کون سا حق سمجھتے ہیں، حالانکہ نہ تو یہ قانون ٹھیک ہے نہ یہ شرع ٹھیک ہے. تو میرے ساتھ کی بنیادی خرابی یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام جو امت کے رہنما تھے، جو پورے دین کے گواہ ہیں اور پورے دین کو ہم تک پہنچانے والے ہیں، ان پر تنقید کرنا اپنا بیان حق سمجھتے ہیں. جبکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ میرے بعد میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا. حدیث کے روایت ہے لا تسبوا اصحابی، توجہ فرمائیے گا. فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا. ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں میرے صحابہ کو گالی نہ دینا. یہ ترجمہ نہیں ہے اس کا. اس لیے عربی زبان میں گالی کے لیے لفظ شرط استعمال ہوتا ہے. تو سب لفظ جو ہے اس کے معنی گالی نہیں ہے. اس سے مراد ہر وہ کلمہ، ہر وہ بات جو کسی کو کہی جائے تو وہ اس کو برا محسوس کرے، اور کوئی بندہ کسی کے بارے میں سنے تو اس کو عجیب خیال کرے اور اس کو بالکل ٹھیس پہنچے. کسی بھی قسم کی بات جس سے اس کا وقار معلوم ہو وہ صاحب ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو منع کرتے گئے کوئی ایسی بات میرے صحابہ کرام کے بارے میں نہ کہنا کہ جس سے میرے صحابہ کرام کی کردار پر انگلی اٹھائے. میرا صاحب کا سب سے بڑا کمال یہ شمار ہوتا ہے کہ وہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد صحابہ کے سپرد کر دیے گئے امت کو، اور اس کے بعد علماء کے سپرد کر دیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. اب ہمیں وراثت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے. ہم نے کچھ زبردستی نہیں چھینی، اس لیے کہ انبیاء کی میراث ہوتی علم دین ہے. اس لیے آپ نے فرمایا الانبیاء لا یورث دینارا ولا درہما، کہ انبیاء لوگوں کو درہم دینار کا وارث نہیں بناتے ہیں، بلکہ یورث العلم کو تو علم کا وارث بناتے ہیں. تو لہذا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وارث علماء کو بنایا ہے. مرزا صاحب کا پسندیدہ مشغلہ ہے کہ وہ جب بیٹھتے ہیں تو علماء کرام کو برا بھلا کہنا، ان کی حتک کرنا، ان کی تنقید کرنا اور ایسے ایسے جملے بولنا کہ ایک واہیات بندہ بھی ہے وہ اس قسم کی کسی عام بندے کے بارے میں گفتگو نہیں کرتا جس طرح میڈیا پر بیٹھ کر جو ہے وہ علماء کے بارے میں کہتے ہیں.
کیوں کہ عوام کا علماء سے اعتماد اٹھ جائے اور میرے جیسے بندے آگے آ جائیں تو پھر لوگ ان کو علماء سمجھیں۔ جب یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت، قیامت کی نشانی میں نشانی یہ بیان فرمائی، قرب قیامت ایسا ہوگا کہ بعد والے لوگ پہلے لوگوں پر نام تنگ کریں۔ بعد والے مشکات شریف نے 3-4 دن پہلے حدیث پڑھائی ہے بچوں کو، فرمایا بعد والے لوگ پہلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے، نام تنگ کریں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں اس حدیث کا مصداق کون ہے؟ ایسے لوگ ہی تو ہیں جو بیٹھے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں صحابہ کرام سے بھی زیادہ علم ہے اور ہمارے پاس علماء سے بھی زیادہ علم ہے۔ پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کے لیے جو راہ دکھائی ہے اور جس جماعت کو ناجی جماعت قرار دیا ہے نجات پانے والی، وہ بھی بالکل واضح ہے اور اس کا مرزا صاحب کی فکر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے، فرمایا کہ تم 73 فرقوں میں بٹ جاؤ گے، ایک جماعت نجات پانے والی ہے، اس سے معلوم کو نجات پانے والی جماعت ہوگی۔ مرزا صاحب کی جماعت ہے نہیں، کیسے حق پہ؟ اچھا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالجماعہ، کیا فرمایا؟ علیکم بالجماعہ، بھئی تم پہ لازم ہے مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا۔ اور دوسری سے فرمایا اتبعوا الصراط الاعظم، مسلمانوں کی بڑی جماعت کو لازم پکڑو، مسلمانوں کی بڑی جماعت کو لازم پکڑو۔ اب حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی فرمان ہے، ہم نے تو حق کا رستہ تلاش کرنا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی روشنی میں۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ مرزا صاحب سے باتیں کرتے ہیں، وہ حق ہے آپ حق ہیں، ہم کہتے ہیں آپ صلی اللہ کی فرمان واضح۔ فرمایا اتبعوا الصراط الاعظم، مسلمانوں کی بڑی جماعت کو لازم پکڑو۔ اور فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کو موبائل پہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اور فرمایا من شذ فی النار، کہ جو بندہ بڑی جماعت سے کٹ کے الگ ہو گیا اس کو الگ ہی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ سب لوگوں سے ہٹ کر، سب لوگوں سے کٹ کر الگ راہ اپنائے ہوئے ہیں اور اس کے پیچھے لگانے کے چکر میں ہیں۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں انجام کیا ہے واضح، اور قرآن کریم میں واضح ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ فرمایا کہ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے نا ہدایت کے آنے کے بعد، اور فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، عام مسلمان جس راستے پہ چل رہے ہیں اس سے ہٹ کر الگ راہ اپنائے گا، الگ رستہ اپنائے گا، فرمایا اس کو دو سزائیں ملیں گی، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ دنیا میں سزا یہ ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اس کو ہدایت نہیں آئی۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جو مرزا صاحب کے پیچھے لگ جاتا ہے تو وہ واپس کیوں نہیں آتا؟ ہم کہتے ہیں کس وجہ سے نہیں آتا؟ قرآن کہے گا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ادھر مڑ گیا اب ہدایت نہیں آئے گی، اور آخرت میں انجام وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ میرے بھائی، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہر اگر رستہ ہم نے بتانا ہے لوگوں کو، قرآن کا ارشاد واضح ہے کہ آپ نے فرمایا، دوستوں کا فرمان ہے کہ میری امت میں ایسا نہیں کہ سارے گمراہ ہو جائیں، ایسا نہیں، فرمایا ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی۔ اور فرمایا لا یخزی اللہ من خذلہم، فرمایا دیکھو جو ان کو رسوا کرنا چاہے گا رسوا نہیں کر سکتا، اور برابروں کا سازشیں کرے گا کچھ نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ وہ اپنے موقع پر کڑے رہیں گے حتیٰ یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ میرے بھائی، ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی۔ فرمایا ایسا نہیں کہ میری امت ساری کی ساری گمراہ ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ سوال ہے کہ مرزا صاحب کی نظر میں کون سی ایسی جماعت ہے جو حق پر ڈٹی ہوئی ہے؟ آج بتا دیں، وہ تو کسی کو حق کو مانتے ہی نہیں، مانتا ہے کسی کو؟ ہاں جی، لوگ کہتے ہیں مرزائیوں کے غلط ہونے کی کوئی عام سی دلیل دے دو۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھو اہل حدیث بھی کے خلاف، بریلوی بھی کے خلاف، دیوبندی بھی کے خلاف، خاربندہ کے خلاف، مرزے نے غلط دلیل کیا، اہل حدیث بھی کے خلاف،
بریلوی ہو نکلا، دیوبندی ہو نکلا، وہ تو سب پیچھے گا۔ میرے بھائی میرے دوستوں، فرمایا ایک جماعت حق پر ڈٹی ہوئی ہوگی۔ آپ مجھ سے پوچھیں کہ کون سی جماعت ہے جو حق پر ڈٹی ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا ہمیشہ حق پر، قیامت کے آنے تک وہ جماعت ہمیں بتا دو تو تاکہ ہم اس میں شامل ہو جائیں۔ آپ کی جماعت تو وہی ہے گی، الحمدللہ وہ علماء دیوبند کی جماعت، اس لیے کہ وہ دین کے سارے شعبوں کو لے کر چل رہی ہے۔ کوئی شعبہ ایسا نہیں دین کا جس کو علماء دیوبند لے کر نہیں چلتے، خواہ وہ درسگاہ کی ذمہ داری ہو، خواہ وہ دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ہو، خواہ وہ جہاد کی ذمہ داری ہو، خواہ وہ عقیدہ کا تحفظ ہو، ہر شعبے کو لے کر چل رہے ہیں۔ ایسی جامع جماعت علماء دیوبند کے علاوہ ہے کوئی نہیں۔ مطلب تنہائی میں بیٹھے سوچیں، ساری جماعتوں کے جتنے بھی معاملات ہیں تو انصاف پسند بندہ علماء دیوبند کے علاوہ کسی اور کے اندر یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ وہ ہے۔ تو بہتر صاحب کے سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہونے کی وجہ دلیل یہ ہے کہ وہ کسی جماعت کے ساتھ نہیں ہے۔ جب وہ کسی جماعت کے ساتھ نہیں ہے، جبکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے ساتھ رہنے کی تلقین فرمائی، جماعت کو باہم پکڑنے کی تلقین فرمائی، تو پھر اب سب لوگ اس کے ساتھ تو چمٹ نہیں سکتے، باقی کسی جماعت کے ساتھ چمٹنا ہوگا جبکہ اس کا ایسا معاملہ نہیں ہے۔ میرے بھائی میرے دوستوں میرے عزیزوں، یہ موٹی موٹی باتیں ہیں جو ہم غور کر کے قرآن سنت کی تصریحات غور کر کے ہم مرتضی صاحب کے مطابق فیصلہ کر سکتے ہیں کہ مرتضی صاحب کس راستے پہ چل رہے ہیں۔